کبھی تم نے اندھیری رات میں جلتے چراغ کو دیکھا ہے جہاں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی روشنی دل کو امید دیتی ہے۔ ایسا ہی حال ایک مومن کا ہوتا ہے جب وہ ساری دنیا سے امیدیں توڑ دیتا ہے اور صرف ایک ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ پر۔ جب انسان اپنی تدبیریں ختم کر دیتا ہے تب اللہ کی تقدیر حرکت میں آتی ہے اور وہ ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یاد رکھو، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو رب رحمان ہے وہ اسے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ پر بھروسہ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ صرف زبانی کلام نہیں ہوتا، یہ دل کا یقین ہے، یہ روح کا سکون ہے، یہ وہ کیفیت ہے جب انسان کہتا ہے، یا اللہ، میں نے تیرے سپرد کر دیا، جو ہوگا وہ تیرا فیصلہ ہوگا اور جو تیرا فیصلہ میرے لیے بہترین ہوگا۔ جب کوئی بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ نتائج سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت مومن کے دل کے لیے سکون کا پیغام ہے۔ جب ساری دنیا منہ موڑ لیتی ہے تب اللہ اپنے بندے کو تھام لیتا ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ دروازے کھلتے ہیں جن کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایسی مدد آتی ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ ایسے راستے بنتے ہیں جنہیں دیکھ کر دل سجدے میں جھک جاتا ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دشمن کمزور ہو جاتے ہیں، تقدیر مہربان ہو جاتی ہے اور دل پر اطمینان اتر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بھروسہ کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایک مومن کہتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر لو، وہ خود ٹھیک کر دے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی میں آپ کو چند مثالیں دوں۔ ذرا سوچو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہاں نہ پانی تھا نہ کوئی سہارا، لیکن ان کا ایمان اور بھروسہ اتنا پختہ تھا کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، ظاہر میں کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، اور پھر سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور اللہ نے نجات دی۔ یہی بھروسہ تھا جو انبیاء کے دلوں میں تھا، یہی یقین تھا جو معجزے لے کر آیا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا سکون پا لیتا ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو ہر حال میں مطمئن رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے۔ اگر کوئی چیز مل جائے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر نہ ملے تو وہ صبر کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کچھ بہتر چھپا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں، وہ مشکل میں بھی مسکراتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ تکلیف عارضی ہے، لیکن میرا رب ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے، اس کے دشمنوں کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے، اس کے لیے ایسے لوگوں کو بھیجتا ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے دل میں ایسی طاقت ڈال دیتا ہے کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی اسے ہلا نہیں پاتا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے،
کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی اگر تم اللہ سے اچھا گمان رکھو گے، یقین رکھو گے کہ وہ تمہارے لیے بہتر کرے گا تو وہ یقیناً بہتر کرے گا۔ اللہ پر بھروسے کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ اپنی کوشش پوری کرو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ دعا کرو، سجدوں میں گر کر مانگو، کوشش کرو اور پھر یقین رکھو اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب کوئی رشتہ بکھرتا ہے، جب کوئی موقع چھن جاتا ہے، جب دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے، تب مایوس نہ ہونا، کیونکہ جب دنیا ہاتھ چھوڑتی ہے نا، اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی میں سب کچھ بدل سکتا ہے، لوگ بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، لیکن ایک ذات کبھی نہیں بدلتی اور وہ ہے اللہ۔ اگر تم اس پر سچا بھروسہ کر لو تو تمہارے آنسو مسکراہٹ میں بدل جائیں گے، تمہارا ڈر طاقت میں بدل جائے گا اور تمہارا دل ہمیشہ سکون میں رہے گا۔ شاید آج تم کسی مشکل میں ہو، شاید آج تمہیں لگتا ہے کہ کوئی نہیں تمہارے ساتھ، لیکن آنکھیں بند کر کے دل سے کہو میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور یہی کافی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں، وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا اور وہ کبھی مایوس نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اگر تمہیں اس پیغام نے دل کو چھوا ہے تو اسے کسی ایک دل تک ضرور پہنچاؤ، تاکہ کوئی مایوس دل امید پا لے اور کوئی کمزور بندہ پھر سے مضبوط ہو جائے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو تمہارے لیے پوری کائنات بدل سکتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ کل ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔